قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: آداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال البيهقي رحمه الله: وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، وهذا الذي قاله هو الحق والذي لا شك فيه ولا مرية. اب بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معراج بھی اسی رات ہوا جس رات اسراء ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تشریف لے گئے تو اسی رات پھر آسمانوں پہ معراج کے لیے بھی تشریف لے گئے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیہقی نے جو یہ ذکر فرمایا ہے یہ بالکل حق ہے. الذی لا شک فیہ ولا مریۃ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لیلۃ الاسراء والمعراج جو ہے وہ ایک ہی رات ہے، ورنہ جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں اس میں تو صرف اسراء کا ذکر ہے، اس میں معراج کا ذکر نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ تمام محدثین مفسرین رحمہم اللہ احادیث معراج بھی ساتھ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اسراء اور معراج جو ہے وہ ایک ہی رات ہے. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بالبراق ليلة اسري به مصرجا ملجما ليركبه فاستصعب عليه فقال له جبريل. اب اس حدیث سے مبارک میں جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب براق کو لایا گیا، براق ایک جنت کا جانور ہے، لیلۃ اسری بھی جس رات آپ کو اللہ نے اسراء و معراج کرائی تو اس پہ زین بھی اور لگام بھی اور بالکل تیار کر کے لایا گیا. سرج کہتے ہیں زین کو اور لگام کہتے ہیں لگام کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کے لیے لایا گیا فاستصعب، وہ شوخی کرنے لگا، وہ جانور جو ہے ذرا مشکل پیش آنے لگی. فقال له جبریل علیہ السلام ما يحملك على هذا فوالله ما ركبك قط اكرم على الله منه قال فرفض عليك. اب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ما يحملك على هذا، تم یہ بات شوخی کیوں کر رہے ہو؟ فوالله ما ركبك قط، خدا کی قسم ہے کہ اس سوار سے زیادہ تم سے عزت والا آج تک سوار ہی نہیں ہوا ہے. یہ وہ سوار ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اشرف ہے، اکرم ہے اور شان والا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد وہ جانور پانی پانی ہو گیا، پسینہ ہو. فرواہ الترمذی نساء النصر وقال غریب لا نعرفه الا من حدیثه، لیکن اس سند میں غرابت ہے. وقال احمد بن حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعيد وعبد الرحمن بن جبير عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى ربه عز وجل مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ معراج والی رات میں ایک ایسی قوم پہ گزرا کہ جن کے ناخن جو ہیں وہ ایسے تھے جیسے پیتل کے ناخن ہوں، اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو وہ کھیل رہے تھے، یعنی پنجے مار کے۔ قلت من هؤلاء یا جبریل، میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو ناخنوں سے اپنے چہرے چھل رہے ہیں، اپنے سینوں کو زخمی کر رہے ہیں؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس يكون في أعراضهم۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں پہ داغ لگاتے تھے، فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے قیامت تک اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ وأخرجه أبو داود من حديث صفوان بن عمرو به ومن وجه آخر ليس فيه أنس والله أعلم۔ وقال أيضا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سليمان التيمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام قائم يصلي في قبره۔ حضور پاک فرماتی ہیں کہ اسراء والی رات جب اللہ نے مجھے اسراء کرایا، سیر کرائی، تو میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحیح حدیث مبارک ہے جس کو سنن ابو داؤد نے بھی ذکر کیا اور امام مسلم نے بھی ذکر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اپنے قبروں میں حیات رکھتے ہیں، کیونکہ حیات کے لیے حرکت کا ہونا ضروری ہے، تو اس سے بڑی حرکت کیا ہے کہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ باقی لوگ اس کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو حضور کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ تو دیکھنا ہے نا، نماز تو موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور شہداء ان کی حیات میں تو کسی معقول سے معقول انسان کو بھی شبہ نہیں ہے۔ ہاں ایک فرقہ ہے معتزلہ کرامیہ کا جو منکر ہیں اس بات کے، ورنہ جب اللہ نے فرمایا کہ شہداء، باقی یہ کہنا جی کہ وہ برزخی حیات ہوگی اور فلاں، وہ صاف بات ہے کہ مرنے کے بعد جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ عالم دنیا میں ہو یا عالم برزخ میں ہو، اختلاف مسالک تو ہوگا کہ دنیا کے احکام الگ ہیں، برزخ کے احکام الگ ہیں، آخرت کے احکام الگ ہیں۔ اب آپ دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن آخرت میں تو کوئی نماز، حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی زیارت کروائیں گے تو تمام مخلوق مسلمان جو ہیں فوراً سجدے میں گر جائیں گے خدا کو دیکھتے ہی۔ اللہ حکم دیں گے ارفعوا رؤوسکم، اٹھاؤ اس سے، اب کوئی نماز کا حکم تھوڑا ہے، اب تو کوئی سجدے کی تکلیف کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اب عالم آخرت میں نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ اور فرائض اور شرائع ہوں گے، کیونکہ وہ تو دار الجزا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی حیات میں کوئی اختلاف نہیں، جو اختلاف ہے نا حیات کے وہ عام لوگوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ہمیں بھی آپ کو ادب بھی دے اور سمجھ بھی دے۔ ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت البناني كلاهما عن انس رضي الله تعالى عنه قال النسائي هذا أصحاب من رواية من قال سليمان صاحب وقال حافظ على المسري في مسرده حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد قال أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى ويصلي في قبره کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ گزرے اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وقال ابو يعلى حدثنا ابراهيم محمد بن عرعر قال حدثنا النبي قال سمعت انسا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره قال انس ذكر انه من البراق فاوثق الدابة او قال الفرس۔ حضرت انس سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ سیر جو ہے حضور کی براق میں تھی،
اور اس براق کو باندھا بھی کیا وہاں جا کے. قال ابو بکر صفاری فقلت هي كذا وكذا هي كذا وذي. تو پوچھا گیا کیسے تھی؟ حضرت نے اصل میں فرمایا کہ خچر سے چھوٹی تھی اور گدھا سے بڑی تھی. فقال اشهد انك رسول الله وكان ابو بكر رضي الله عنه قد راها. وقال حافظ ابو بكر احمد بن عمرو البزار في مسنده حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن بيت عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا نائم اذ جاء جبریل علیہ السلام. حضور فرماتی ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ حضرت جبریل آئے. فَبَكَذَ بَيْنَ كَتَفَيَّ انہوں نے میرے دو کندھوں کے درمیان میں مجھے ہاتھ لگایا. فَقُمْتُ إِلَى شَجَرَةٍ فِيهَا كُوكَرِيُّ الطَّيْرِ. وہ مجھے ایک درخت کے پاس لے آئے جس میں پرندے کا گھونسلہ بھی تھا. فَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا وَقَعْتُ فِي الْآخَرِ فَصَمَتْ وَارْتَفَعَتْ حَتَّى صَدَّتْ الْخَافَقَيْنِ. یعنی وہ گھونسلے کی طرح تھا، ایک میں بیٹھا ایک میں جبریل بیٹھے، وہ لے کے ہمیں اوپر گیا. وَأَنَا أُقَلِّبُ طَرْفِي وَلَوْ شِئْتُ لَمَسَّ لَمَسَّتْهُ. وہ اتنا آسمانوں کے قریب لے گیا کہ میں اگر چاہتا تو آسمانوں کو ہاتھ لگا لیتا. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ حَرْسٌ لَّاطٌ فَارِسُ فَضْلِهِ بِاللَّهِ عَلَيَّ وفتح علی باب باب السماء فرأيت النور العظم. اس کے بعد فرماتے فتح جبریل اور حضرت جبریل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے كأنه ہلس لات، گویا کہ وہ ایک ہلس کہتے ہیں کسی چیز کا مجموعہ، اور لات مانا جو علم کی طرف متوجہ ہو. اس سے مجھے پتہ چلا کہ اس کا علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بارے میں کتنا ہے. وفتح علی باب من ابواب السماء، آسمان کا دروازہ کھولا گیا. فرأیت النور الأعظم، میں نے اس نور اعظم کی زیارت کی. وإذا دون الحجاب رفرف، اور حجاب پردے کے سے پہلے مجھے رفرف کہتے ہیں کہ ایک بساط، یعنی جیسے ایک قالین ہوتا ہے، ایک قالین بچھا دو اور قالین پہ کھڑے ہو جائے تو قالین اڑ جائے، اس کو کہتے ہیں رفرف. قال الدر والياقوت وهي ما شاء الله وهي. ثم قال ولا نعلم روا هذا الحديث الا انس ولا نعلم روا نبي عمران الجوني الا حارث بن بين وكان رجلا مشهورا من اهل البصره. اب مفسرین کی عادت ہے کہ جتنے روایتیں ملیں گی اسراء و معراج کے بارے میں ضعیف ہیں، غریب ہیں، حسن ہیں، صحیح ہیں، سب کو جمع کریں تاکہ پھر طالب العلم جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں جو صحیح ہیں وہ لے لیں اور جو ضعیف ہے اور غرابت ہے ان کو چھوڑ دیں. وروى الحافظ البيهقي في الدلائل عن ابي بكر القاضي النبي جعفر محمد بن علي بن الدحيم بن محمد بن الحسين بن الحسين عن سعيد بن منصور فذكر سليم ثم قال وقال يا ربي الذي في آخره ولدت دون قریب آیا. او قال دون الحجاب رفرف الدر والياقوت، ورفرف جیسے موتی اور یاقوت سے بنی. ثم قال هذا رواه الحارث هكذا رواه الحارث بن بيت وعباد سلمة بن ربيع محمد بن بيت الفارض أن كان في ملأ من أصحابه. حضور صحابہ میں موجود تھے. وجاء جبریل نقد فی ظہرہ، جبریل علیہ السلام نے آپ کی پشت مبارک پہ ہاتھ رکھا. فذهب به الى الشجرة، ایک درخت کی طرف لے گئے. وفيها مثل وكرات الطير، یعنی جیسے گھونسلہ ہوتا ہے اس چیز کو ایسی چیز بنی ہوئی. فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر فنشأت بنا حتى بلغت الأفق، وہ لے کے چلا ہمیں. فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها، اگر میں چاہتا تو آسمانوں کو بھی ہاتھ لگا دیتا. وعبد الله بن صبر وعبد النور فوقع جبريل مكشين وكانوا حسن، اور حضرت جبریل بے ہوش ہو کے گر گئے. فعرفت فضل خشيته على خشيتي فأوحي إلي نبيا ملكا أو نبيا عبدا وإلى الجنة ما أنت. حضور پاک کو اللہ نے یہ بھی وحی فرمائی کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہت بھی دیں اور نبوت بھی دیں.
اور آپ چاہیں تو آپ کو صرف نبوت دیں کہ آپ عبد بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ اور اس کے بعد تواضع، حضرت جبریل نے مجھے اشارہ کیا کہ میرا بدنی آپ تواضع اختیار کریں۔ قلت لا بل نبیا عبدا، میں نے کہا اللہ میں آپ کا عبد ہوں، مجھے نبوت دے، مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں۔ قلت وهذا انسا يقتضي ان واقعة غیر لیلۃ الاسراء۔ اب مفسر کہتا ہے کہ اگر یہ روایات صحیح ہے تو یہ پھر کسی اور رات کا واقعہ ہے، اسراء و معراج الگ ہے اور یہ واقعات الگ ہیں۔ فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس والصعود إلى السماء فقائنة غير ما نحن فيه، کیونکہ اس میں بیت المقدس کا ذکر بھی نہیں ہے، اس میں آسمانوں کی طرف جانے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ وہ معراج میں تو بیت المقدس بھی ہے اور آسمانوں کی طرف جانا بھی۔ وقال البزار وإذن حدثنا ابن عيسى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شعبة عن قتادة أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه عز وجل، کہ حضور نے زیارت کی اپنے پروردگار عالم کی، وعدہ غریب اور یہ سند بھی غریب ہے۔ قال ابو جعفر المديني قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري النبي عبد الرحمن بن حاتم بن النبي وقاص بن ظالم قال لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق، کہ جبریل جب براق لے کے آئے، فكأنها حركت ذنبها، اس نے اپنی دم ہلائی، فقال لها جبریل مہ یا براق، اور اس کے بعد جبریل نے ڈانٹا براق کو اور کہا کہ براق شوخی نہ کر، کیونکہ فواللہ ما رکبک مثلہ، آج جو تم پہ سوار ہو رہے ہیں خدا کی قسم ان کی شان والا اور کبھی تم پہ سوار نہیں ہوا۔ وصار رسول اللہ وإذا هو بيجوز على جانب الطريق، اب حضور جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے سڑک کے کنارے۔ فقال ما هذه يا جبريل، حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ بڑھیا کون ہے؟ فقال سر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے عرض کیا کہ حضور چلیں مت توجہ کریں۔ قال صار ما شاء الله يصير شيئا متنحيا عن الطريق، فقال هلم يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور آگے چلے تو کنارے سے، سڑک کے کنارے سے آواز آئی، کو پکار رہا ہے کہ حضور حضور یا رسول اللہ ادھر آئیں۔ فقال له جبریل سر یا محمد، حضرت جبریل نے کہا حضور چلیں بس توجہ نہ کریں۔ فصار ما شاء اللہ یسیرا، قال فلقيه خلق من خلق اللہ، اب جب آپ آگے گئے تو دیکھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اور انہوں نے کہا السلام علیک یا اول، انہوں نے سلام پڑھے کہ یا محمد مصطفیٰ، آپ نبوت میں سب سے پہلے، السلام علیک یا آخر، آپ بھیجنے کے اعتبار سے سب میں آخر، السلام علیک یا حاشر، آپ پر سلام ہو، اور آپ کا بھی اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو قیامت میں جمع کریں گے۔ قال له جبریل اردد السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے کہا حضور ان کو سلام کا جواب دیں۔ فرد السلام، حضور نے جواب دیا۔ ثم لقيه الثانیہ، اسی طرح اور پھر جواب دی۔ فقال له مثل ما قال الاولى، انہوں نے بھی اسی طرح سلام کہے۔ ثم الثالثة كذلك، اس کے بعد تیسری جواب ملی، انہوں نے بھی حضور پاک سے صلاۃ السلام پڑھے۔ حتی انتہا الی بیت المقدس، حضور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، فعرض علیہ الخمر والماء واللبن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب، ایک میں پانی اور ایک میں دودھ۔ فتناول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللبن، حضور پاک نے وہ دودھ والا پیالہ لیا۔ فقال له جبریل اصبت الفطرۃ، جبریل نے کہا کہ حضور مبارک ہو، آپ نے دین فطرت کو اختیار فرمایا۔ ولو شربت الماء لغرقت امتک،
اگر آپ نے پانی لیا ہوتا تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی. وَلَوْ شَرَبْتَ الْخَمَرَ لَغَوَيْتَ وَلَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اور اگر آپ خدا نہ خاصا شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت ہمیشہ گمراہ ہو جاتی. ثم بعث له آدم فمن دونه من الانبیاء، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آئے. فَأَمَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور امام بنے چونکہ آپ ہی امام الانبیاء ہیں، آپ ہی امام المرسلین ہیں، آپ ہی سید الاولین والآخرین ہیں، آپ ہی شفیع المذنبین ہیں. تو آج آدم ابا ہے لیکن حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم آپ کے ابا ہیں لیکن حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. ثم قال له جبریل، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا الا كما بقي من عمر تلك العجوز. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا حضور وہ جو آپ نے راستے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی تھی، آپ نے فرمایا ہاں بھائی یہ دنیا ہے، اس دنیا کی مثال ہے، اب دنیا بھی بوڑھی ہو گئی، یعنی اب ختم ہونے والی ہے. وَأَمَّا الَّذِي أَرَادَ أَن تَمِيلَ إِلَيْهِ فَذَاكَ عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسَ أَرَادَ أَن تَمِيلَ إِلَيْهِ. اور اس کے بعد جو حضور آپ نے دیکھا تھا کہ آوازیں دے رہا ہے کہ حضور میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں، وہ ابلیس بدبخت تھا، وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف نظر فرمائیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْكَ، اور جن جماعتوں نے آپ پر سلام کیا تھا، فَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. حضرت ابراہیم اپنی امت کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے سلام کیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت لے کے کھڑے تھے، سلام کیا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت لے کے کھڑے تھے، انہوں نے سلام کیا. وہاں کا رواه الحافظ البیہقی فی دلائل النبوۃ وابن فی بعض فاضلات وغرابۃ. حافظ البیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوۃ میں اسراء و معراج میں یہ روایت نقل کی ہے، لیکن ان کے بعد الفاظ جو ہیں ان میں بھی غرابت ہے. طریق نقران عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک اور سند سے ذکر کیا لیکن اس میں بھی غرابت ہے. وفیہ غرابت ونکارت جدا، اس میں تو بہت زیادہ غرابت پائی. وہی فی سنن النسائی والمجتبی والمراغ الکبیر. قال حدثنا عمرو بن شهاب قال حدثنا مخلد هو ابن الحسين عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا ابن مالك قال رضي الله عنه قال أتيت بدابة، میرے لیے جو سواری لائی گئی، فوق الحمار ودون البغل، کہ وہ گدھا سے بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی. خطوها عند منتهى طرفها، اور اس سواری کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی تھی. فركبت ومعي جبريل علیہ السلام، میں اس سواری پہ سوار ہوا اور جبریل بھی میرے ساتھ تھے. فصرت فقال انزل، اس کے بعد ایک جگہ روکا اور حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور اتریں، اور آپ نے کہا کہ حضور نماز پڑھیں. فصلیت فقال اتدری این صلیت، جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضور پتہ ہے آپ کو یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی؟ ہم فرمائے نہیں. قال صلیت بطیبۃ والیہا المہاجرہ، حضرت جبریل نے کہا حضور یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور یہی آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہاں روکا. ثم قال انزل فصل فصلیت، اس کے بعد جبریل نے کہا کہ اترے نماز پڑھے، میں اترا نماز پڑھی. فقال اتدری این صلیت، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ قال حضور نے فرمایا قال صلیت بطور سینا حیث کلم اللہ موسیٰ. انہوں نے کہا حضور یہ وہ مقام طور سینا ہے جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. ثم قال انزل فصل فصلیت وقال اتدری این صلیت، اس کے بعد جبریل نے کہا کہ حضور پھر اترے نماز پڑھے، میں اترا پھر نماز پڑھی. ہم نے پوچھا حضور پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟
میں نے کہا نکال صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا حضور یہ مقام جو ہے، یہ جگہ جو ہے بیت لحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بالکل بیت المقدس کے قریب ہے. الحمدللہ میں بھی گیا ہوں. ثم دخلت بیت المقدس فجمع لی الانبیاء علیہم السلام. اس کے بعد میں بیت المقدس میں داخل ہوا اور تمام انبیاء کو اللہ نے میرے لیے جمع کیا. وقدمنی جبریل علیہ السلام حتی اممتہم. اس کے بعد جبریل نے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا اور میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. ثم صعد بی الی السماء الدنیا. پھر پہلے آسمان پہ فاذا فیہا آدم علیہ السلام. ثم صعد بی الی السماء الثانیہ فاذا فیہا ابن الخالد عیسیٰ ویحییٰ. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام اور دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. ثم صعد بی الی السماء الثالثۃ. اس کے بعد مجھے تیسرے آسمان پہ لے گئے. فاذا فیہا یوسف علیہ السلام. ثم صعد بی الی السماء الرابعۃ فاذا فیہا ہارون علیہ السلام. ثم صعد بی الی السماء الخامسۃ. پھر مجھے چوتھے آسمان پہ لے گئے تو حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. اور جب پانچویں آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ثم صعد بی الی السماء السادسۃ. پھر چھٹے آسمان پہ میں گیا. فاذا فیہا موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. ثم صعد بی الی السماء السابعۃ. اس کے بعد مجھے ساتویں آسمان پہ لے گئے. فاذا فیہا ابراہیم علیہ السلام. ثم صعد بی فوق سبع سماوات واتیت سدرۃ المنتہی. اس کے بعد مجھے 7 آسمانوں کے اوپر لے گئے سدرۃ المنتہی پہ. فغشیتنی ذبابۃ. اور جب میں وہاں پہنچا تو گویا بدری نے مجھے ڈھانک لیا. فقررت ساجدا. میں نے اللہ کے آگے سجدہ کیا. فقیل لی انی یوم خلقت السماوات والارض فرضت علیک علی امت 50 صلاۃ. اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی آپ پر، آپ کی امت پہ میں نے 50 نمازیں فرض کی. فقم بها انت وامتک. آپ بھی اور آپ کی امت 50 نمازوں کو پڑھیں. فرجعت بذلك حتى امر بموسى عليه السلام. فقال ما فرض ربك على امتك 50 صلاة. وقال انك لا تستطيع ان تقوم على انت ولا امتك وزيارتك وتستغفر وجاءت به خفاني عشرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی. اللہ سے رعایت مانگیں. فرماتی ہیں میں نے رعایت مانگی. ثم اتيت امني وزيارت خفاني عشرا. ثم ردت الی 5 صلوات. جب 5 رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فرجع الی ربک. حضور پھر جائیں تخفیف مانگے. وَإِنَّهُ فُرِضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْنِ فَمَا قَوْمُوا بِهِمَا. میری امت بنی اسرائیل پہ تو صرف 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 بھی پوری نہیں پڑھتے تھے. فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. میں نے پھر اللہ سے درخواست کی کہ میرا اللہ میری امت پہ مزید رعایت کرے. فقال انی یوم خلقت السماوات والارض فرضت علیک وعلی امتک 5 صلوات و5 ب50 فقم بها انت وامتک. قال فارس من رضی اللہ فرجعت الى موسیٰ علیہ السلام. فقال جبرائیل من رضی اللہ صبی یقول ویحسب فلم ارجع. اب اللہ نے حکم دیا کہ میں نے جب سے آسمان و زمین بنا دیے حکم میرے ہو چکے ہیں اور میرا حکم نافذ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے احکام کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے، اللہ کے فیصلے کوئی نہیں بدل سکتا. لیکن اب امت تیری 5 نمازیں پڑھے گی. لیکن من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها.
اور جب تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن اللہ ان کو 50 نمازوں کا ثواب دے. طریق اخرى وقال بهذا قال الذاتي قال حسن الشام بارك قال حسن خالد بن يزيد بن ابي مالك عن ابيه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان ليلة اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس، جب حضور کو بیت المقدس سے عطا ہوئی بدان فوق جماعت البغل حمله جبريل عليها ينتهي خفها حيث ينتهي طرفها، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له باب محمد، حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ کو بیت المقدس لے گئے اور بیت المقدس کی مسجد کے اس دروازے کے پاس جس کا دروازے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے، وَإِلَى الْحَجَرِ الَّذِي سَمَعَ، وہاں ایک پتھر تھا. فَغَمَدَهُ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ فَنَكَبَهُ، جبریل علیہ السلام اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو پتھر سلاخ ہو گیا، اس نے اس کو ثُمَّ رَبَطَهَا ثُمَّ صَعِدَا، آپ نے پھر براق کو باندھا اور اس کے بعد پھر مجھے لے کے چلے. فَلَمَّا اسْتَوَيَا فِي صَرْعَةِ الْمَسْجِدِ قَالَ جِبْرِيلُ یا محمد سألت ربك أن يريك الحور العين، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے کبھی اللہ سے مانگا تھا کہ حور عین کو بھی دیکھیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں. قال فانطلق إلى أولئك النسوة، حضرت جبریل نے کہا کہ آپ چلیں تب جو عورتیں ان پہ سلام کریں. وهن جلوس عن يسار الصخرة، قال فأتيتهن فسلمت عليهن فرددن علی السلام فقلت من انتن، حضور فرماتی ہیں کہ میں نے عورتوں کے قریب گیا، میں نے ان کو سلام کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا کون ہو تم؟ فقالوا نحن خیرات نساء قوم ابرار نقوا فلم يدرنوا واقاموا فلم يذعنوا وَقُلِدُوا فَلَمْ يَمُوتُوا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہیں ان لوگوں کے لیے جو پاک ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو گندا نہیں کیا ہے اور اپنے آپ کو میلا نہیں کیا، اقاموا اور دین پہ جمے رہے، پھر کوچ نہیں کیا، دین کو چھوڑا نہیں ہے اور اسی پہ رہے ہمیشہ کے تابعوت آئی. قال ثم انصرفت فلم البث الا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير، اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں چلا. ثم اذن مؤذن واقيمت الصلاة، اذان ہوئی اور نماز کھڑی. قال فقمنا صفوفا، اس کے بعد تمام انبیاء نے صفیں بنا لی. فانتظر من يؤمنا، اب ہم انتظار میں ہیں کہ کون نماز پڑھائیں گے. فأخذ بيدي جبريل عليه السلام، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا. فقدمني فصليت بهم، جبریل نے مجھے آگے کیا اور میں امام بن کے نماز پڑھائی. فلما انصرفت قال جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم أتدري من صلى خلفك؟ قال قلت لا. قال صلى خلفك كل نبي بعثه الله عز وجل. تو جب میں نے نماز پڑھا لی تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور بتائیں آپ کے پیچھے کن لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. ان کا اللہ کے جتنے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب آپ کے پیچھے کھڑے اور سب نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. واللہ تعالی عالم. کہتے جی کہ میں نے میقات سے احرام نہیں باندھا، اس لیے میقات سے تجاوز کرنے کے بعد مجھے دم تو پڑ گیا ہے، تو اب میں عمرہ جو ہے آپ عمرہ مسجد عائشہ سے کرو، جرانہ سے کرو، اور جب مدینہ منورہ جا رہے ہو تو وہ میقات ہے، اس سے بھی بغیر احرام کے نہ، اگر وہاں سے بھی عمرہ کرو. اچھا اگر آپ آتے ہوئے فوراً یعنی مکے میں پہنچ گئے بغیر احرام
لیکن فوری طور پہ آپ چلے جاتے، جوفہ چلے جاتے، طائف چلے جاتے، مدینہ منورہ چلے جاتے، احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے، دم بھی نہ ہوتے۔ لیکن مشکل یہ ہے نا کہ ہمارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں بعد میں، جب غلطی کر لیتے ہیں بعد میں، جب طلاق دے دیں گے پھر مولوی کے پاس آئیں گے، جی مسئلہ کیسے؟ کہتے جی وآتا کو من کل ما سألتموہ ہو، یعنی جس کا تمہارے لیے اللہ نے بہتری سمجھی۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہر بندہ کا مجھے بادشاہ بنا دو، سب بادشاہ بن جائے۔ جیسے قرآن میں ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب ہدہد آئے انہوں نے آ کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ دی اور کہا کہ حضرت میں نے ایک ملک دیکھا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، اور ان کی ملکہ جو ہے وہ بھی عورت ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے پاس ہر چیز ہے۔ اب ہر چیز کا یہ معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز بھی تھے اس کے پاس، بحری جہاز بھی تھے اس کے پاس، راکٹ بھی تھے، میزائل بھی تھے۔ معنی ہوتا ہے اس وقت کی ضروریات کے مطابق، یعنی انسان جن چیزوں کا محتاج ہے، جن چیزوں کی حاجات ہیں، اور جو چیزیں اس کی اللہ کی تقدیر اور اللہ کے حکم کے موافق ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ معنی تھوڑا تھا کہ جو چیز مانگتے جاؤ دی جائے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یعنی اگر کوئی آدمی مر جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، یعنی کوئی مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، تو اس پہ پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ اس سے بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ اسی لیے بی بی سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو مجھے یہ دعا سکھائی بھی میرے شوہر نے تھی، تو ان کی موت پہ میں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ لیکن میں نے دل میں کہا کہ دعا تو پڑھ رہی ہوں، لیکن میرے خاوند سے اچھا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ وہ تو میرا بڑی عزت والا خاوند تھا۔ لیکن وہ فرماتی ہیں خدا کی شان ہے کہ جب میں عدت وفات سے فارغ ہوئی، خطبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے مجھے اپنے نکاح کے لیے خطبہ فرمایا۔ تو اب مجھے دعا یاد آئی ہے، دیکھو اللہ نے منظور کر دی کہ ابو سلمہ سے مجھے زیادہ بہتر خاوند۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب حضور نے خطبہ کیا تو بی بی ام سلمہ مسلمان لوگ تھے، عورتیں تھیں، مرد تھے، نہ جھوٹ تھا، نہ فریب تھا، نہ ہیرا، نہ پھیری، نہ چکر رہی ہے تو آج کل کی دنیا۔ سیدھی بات نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بہت سارے بچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری اولاد جو ہے وہ میرے لیے بھی اولاد ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا کہ جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو۔ اس نے کہا دوسری وجہ یہ ہے حضور کہ میری عمر بھی کافی ہو گئی ہے اور میں بیوہ عورت ہوں، میں کوئی جوان لڑکی تو نہیں ہوں گے آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ ورنہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے، وانا سن من کا، تو میری عمر جو ہے وہ تم سے بھی زیادہ ہے، تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا تیسری بات یہ ہے حضور کہ انا شدید الغضب، میں بڑی سخت غصے والی عورت، طبیعت ہوتی ہے نا، بعض عورتیں غصے والی ہوتی ہیں، بعض ٹھنڈی مزاج کی کول مائنڈ ہوتی ہیں، اور بعض معتدل ہوتی ہیں، تباہی ہیں نا اللہ نے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک تو شدید الغیرہ عورت ہوں اور شدید الغضب عورت، مجھے غصہ بہت آتا ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ سرکار دو جہاں کے سامنے کوئی ایک لفظ بے ادبی کا نکل گیا تو میری تو دنیا آخرت برباد ہو جائے، تو یہ بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا ادعو من اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تیری عادت بدل دے۔ تو اس کے بعد حضور کی شادی ہو گئی، تو دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے وہ شوہر دیا جو کائنات میں جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو اس لیے آدمی کا جب بھی یہ ضروری، ہمارے لوگوں نے ایک رواج بنا رکھا ہے، انا للہ پڑھتے ہیں جب مر جائے کوئی اللہ کے بندے، جوتا بھی گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر آپ کی چپلی بھی ٹوٹ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، مصیبت جانی ہو یا مالی ہو، ہر مصیبت پہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی
بخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. ہمارے یہاں عجیب رواج ہے، لا حول ولا پڑھو، کہتے ہیں اچھا آپ نے مجھے شیطان سمجھا، اور بے لا حول صرف شیطان پہ پڑا جائے. کنز من کنوز الجنہ، حضور نے فرمایا کہ عرش کے نیچے جو اللہ کا خزانہ ہے اس خزانے میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی طاقت سے ہوتا ہے، ہماری کیا طاقت. یہ معنی تھوڑا ہے کہ تم شیطان ہو اس لیے اگلا پڑھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا اگر پڑھو اعوذ باللہ، اچھا مجھے شیطان سے معنی یہ ہے کہ تم جو غصہ کر رہے ہو تو شیطان بھاگ جائے، تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ تم شیطان ہو. ہمارے ہاں لوگوں کے دماغ ہیں، شریعت بھی ان کی اپنی ہے، مسئلے بھی ان کے ماشاءاللہ اپنے ہیں، اور فتوے بھی ان کے اپنے ہیں، اور دین بھی ان کا اپنا ہے. بالکل جو عقل میں آئے وہی کہہ دیتے ہیں. رحیم یار خان میں آپ کے مدرسے میں اپنے بیٹے کو داخل کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھ سے لکھوا لیں، کبھی عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کو لکھ دوں گا، انشاءاللہ وہ داخل کر دیں گے. لیکن ابھی تو مدرسے ختم ہونے والے ہیں. ابھی جو ہے نا رجب کے اندر تو مدارس جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور پھر دورہ تفسیر شروع ہوگا 27 رجب سے 27 رمضان. پھر داخلے جو ہیں نا ہمیشہ شوال میں ہوتے ہیں. رمضان کے بعد دینی مدارس جو ہیں ان کے داخلے ہمیشہ شوال میں شروع ہوتے ہیں. تو آپ بہرحال مجھ سے کارڈ لے لیں، انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کریں گے. کہتے ہیں جی کہ میرے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں طواف میں عورتوں اور مردوں کا بڑا اختلاط ہے. اس لیے مہربانی کر کے آپ کوشش کریں کہ طواف 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور بیچ میں ایک چوڑا پٹا لگا دیا جائے، عورتیں گھس نہ سکیں. حجر اسود 2 بنوائیں. نہیں اس کے بارے میں بھی مشورہ دینا، ایک حجر اسود وہ سرخ پٹے کے ادھر لگوا دیں، ایک ادھر لگا دیں. رکن یمانی بھی 2 بنوائیں. حتیم جو ہے وہ بھی 2 بنوائیں، تاکہ کوئی عورتیں اگر اللہ کے کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے حتیم الگ ہو. کوئی عقل سے کام کرو. یہاں جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے، تم کوئی زیادہ سمجھدار نہیں ہو. پورے اتنے معاملات ہیں کہ کمیٹیاں اور بڑے بڑے تھنک ٹینک اور بڑے بڑے مفکر، اب دیکھا نہیں ہے اوپر کیسے گولائی ٹھیک کر رہے ہیں، کتنا خرچہ ہو رہا ہے. اسی لیے کہ حجاج کو تکلیف نہ ہو، دوسری منزل پہ جب طواف کریں تو طواف جا کے یوں ہو جاتا، کبھی یوں ہو جاتا، کبھی یوں ہو جاتا. تو ان نے کہا وہ گول کر لو تاکہ چکر میں فرق نہ پڑے. دوسرا طواف میں ریڑیاں جو ہیں لوگ مارتے ہیں اور لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی الگ راستہ بنا دو تاکہ تکلیف نہ ہو. الحمدللہ اللہ حکومت کو ہدایت خیر دے. وہ تو 24 گھنٹے اس میں لگے ہوتے ہیں کہ حرم کیسے بنے، حج کا کیا ہو، مینا کا کیا ہو، عرفات کا کیا ہو، مزدلفہ کا کیا ہو. لیکن یہ تمام نظام تب کامیاب ہوگا جب تم تعاون کرو. اگر مسلمان تعاون نہ کرے تو دنیا کا ہر قانون جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے. تو سیدھی سی بات ہے، آپ اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ وہ باہر طواف کریں، مردوں میں نہ گھسیں. ہر آدمی اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی عورت کو پابند کرے. وہ خود ان کو مجبور کرے کہ ایسے اوقات میں طواف کرو جب رش کم ہوتا ہے. وہ خود ان کو مجبور کرے کہ حجر اسود پر دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنی بیٹیوں کو، عورتوں کو خود سمجھائیں کہ مقام ابراہیم پہ کھڑی ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، طواف والے کہاں جائیں. آپ ان کو خود سمجھائیں کہ جب آپ ابھی دیکھیں گے ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے، سلام ہوگا اللہ اکبر، وہی طواف میں نماز شروع کر دیں گے. انا للہ و انا الیہ. بھئی اب تم نے فرض پڑھ لیا ہے، ہٹ جاؤ پیچھے تک کہ طواف والے آرام سے چلیں. اچھا ابھی تکبیر ہونے سے پہلے صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں گے، اتنی جگہ باقی چھوڑیں گے، لوگ دھکے کھا رہے ہیں اور پھنس رہے ہیں اور مر رہے ہیں کھڑے. کیوں جی صف اول میں کھڑے ہیں؟ اور خدا کے بندے صف اول تو یہاں ہوتی ہے، پیچھے وہاں کون سی صف اول آ گئی؟ تو ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ تم دین سیکھو،
اور یہ اختلاط حضور کے زمانے میں بھی اسی طرح عورتیں اور مرد اکٹھے طواف کرتے تھے. اگر کوئی حل ہوتا تو آمنہ کے لال نہ حل کر دے، اگر کوئی حل ہوتا تو پھر صحابہ نہ کر دے. اصل حل تیرے پاس ہے. جب تیری اور میری بیٹی کی آنکھ میں حیا آ گیا اور جب مردوں میں اللہ کے کعبے کی عزت و عظمت آ گئی، لاکھ عورتیں گزریں، مجال ہے کہ آپ کی نظر بھی پڑے. لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے گھر والوں کو تربیت دیں. اب جناب چہرے کھلے ہوئے ہیں اور اتنا باریک لون کے کپڑے کی شلوار پہن کے میری بیٹی طواف کرتی ہے اور پورا بدن جو ہے شلوار سے نظر آ رہا. بھئی جہاں تک کرتا آ گیا چلو پھر بھی کپڑا ڈبل ہو گیا، لیکن جو نیچے ٹانگوں کا حصہ ہے وہاں تو کرتا نہیں ہوتا نا. وہ طواف کر رہی ہے اور بالکل پورا وجود نظر آ رہا ہے اور کرتے کے نیچے جو شمیز پہنی ہوئی ہے اس کا بھی رنگ نظر آ رہا ہے. ایسی عورتوں پہ تو اللہ کروڑوں لعنتیں بھیجتا ہے، طواف کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسی عورتیں جو میک اپ کر کے اور سنگار کر کے اور پرفیوم چھڑک کے اور چہرہ کھلا کر کے اور کبھی میکسی پہن کے اور کبھی اڑیاں لباس پہن کے اور بازو کھلے ہیں اور جناب دوپٹے گلے کے بجائے اب یوں الٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس قسم کی عورتوں کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا. ایک یا حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں، یعنی مقام کون ہے؟ مدینہ پاک. حضرت ابی ہریرہ گزرے تو ایک عورت گزری تو خوشبو آئی. آپ نے بس ٹھہر جاؤ. وہ ٹھہر گئی. ہم نے کہا کیا کرنے جا رہے؟ کہا نماز پڑھنے کی. ہم نے کہا پہلے جا کے غسل جنابت کرو، جا کے تم جیسے عورت ناپاک ہو غسل کرے، جا کے غسل کرو پھر نماز پڑھنا. حضور نے فرمایا جو عورتیں خوشبو لگا کے باہر آتی ہیں یہ قضا و قضا وہ زانیہ کے حکم ہے. یہ مسئلہ تم نے حل کرنا ہے، لوگوں نے حل نہیں کرنا. جی طواف کو 2 حصے کر دو، طواف کو 4 حصے کر. وہ جو سب کچھ کر رہے ہیں حکومت اللہ جزائے خیر سے ہر فکر میں ہے. وہ تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پورے کعبے میں، پورے اس برآمدے میں شیشے کی چھت ڈال کے 2 حصے بنا دیں، نیچے بھی طواف ہو، نیچے اوپر بھی طواف ہو. ہر بات سوچی جا رہی ہے لیکن کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک تم حل نہیں کرو گے. اس حل کے ذمہ دار خود ہو تم. مسجد الحرام میں عورتوں کے لیے الگ راستے بنائیں. جس کی بیوی گم ہو جائے تم دو گے؟ ابھی تو راستے کٹھے ہیں پھر بھی گم ہو جاتی ہیں. اگر راستہ ایک ادھر ہو اور ایک ہو ادھر، بیوی گم شوہر گم، ملائے گا کون؟ تو سارا دن نماز نہ پڑھے گی، عورتیں ڈھونڈتے رہیں تمہاری. اور خدا کے خوف کا ابھی حرم میں جگہ علیحدہ نہیں بنائی ہوئی عورتوں کی، تم بٹھاتے ہو وہاں. عورتیں تو آگے آتی ہیں مردوں کے بھی. اعتراض کر دینا اور تجویز لکھ دینا تو بڑا آسان ہے جناب. 1 منٹ لگتا ہے. کیا ہے؟ قلم ہے اور آگے مولوی بھی اپنا مفت کا ہے. کہتے جی کہ آپ نے کہا تھا کہ مولوی اور پیر پہ بھروسہ نہ کرنا. میں نے یہ بھی کہا تھا یہ جو کاروباری ہیں وہ بات بھول گئی آپ کو، پہلی یاد رہی ہے. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ جب میں پیروں کی بات کرتا ہوں، یہ جو آج کل مزاری بنے ہیں، اشتہار دیتے ہیں اور شہرتیں کرتے ہیں اور آگے پیچھے ہٹو بچو نوکر رکھتے ہیں، یہ تماشا ہے. جو صحیح معنی میں عالم ہے، مولوی ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے پاؤں کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے. کہتے جی کہ اگر عورت لڑائی لڑنا نہ چھوڑے، ہر وقت لڑے تو کیا کریں؟ صبر کرو. جب تمہارے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں چھوڑ دو گے تو سارے بچوں کو بھی تو برباد کرو گے نا. اسی لیے تمہارا کمال تو یہی ہے نا کہ وہ لڑائی لڑے اور تم صبر کرو. اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے انشاءاللہ. باقی وظیفے اگر مجھے آتے تو میں اپنا علاج نہ کر لیتا، تمہارا کرتا پہلے.
اگر مجھے وظیفے آتے اور میں کوئی طویل شویز جانتا، پہلے میں اپنے اور گھر والوں کے لیے لکھتا، پہلے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو ٹھیک کرتا، پھر تمہیں بھی دیتا۔ مجھے تو بابا نہ وظیفہ آتا ہے، نہ کوئی طویل شویز آتا ہے، میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، طالب العلم ہوں قرآن حدیث کا، اس کے علاوہ مجھے کوئی پتہ نہیں۔ میں 96 میں دبئی سے عمرے کے لیے آیا تھا اور جدے سے احرام باندھا تھا۔ ماشاءاللہ مسئلہ بہت جلدی پوچھ رہے ہو۔ 96 میں حضرت نے عمرہ کیا تھا، مسئلہ 2003 میں پوچھ رہے۔ ہاں حضرت ایک دم ادا فرمائیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیسے وفات پائی؟ میں وہاں موجود نہیں تھا۔ مکے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عرفات میں نماز کتنی پڑھیں گے؟ حنفی ہیں تو پوری پڑھیں گے، اور باقی امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں مکے والا ہو یا باہر والا حج کے دنوں میں نماز قصر پڑھے گا۔ مہندی کالی بھی ہوتی ہے، سرخ بھی ہوتی ہے۔ ہاں جو مہندی بناتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ کتنے قسم ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی میرے ذمہ ہے کہ تمہارے لیے مہندیاں ڈھونڈتا پھروں۔ کوئی خدا کا خوف کیوں نہیں آتا تم لوگوں کو؟ پھر ایسا کریں آپ تشریف لیں، میں لگا بھی دیا کروں گا، اور وہ رنگ کبھی نہیں اترے گا۔ ایک دفعہ آؤ تو بالکل پکا رنگ چڑھے گا، پھر تمہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ لگانے کی۔ بال ہوں گے تو لگاؤ گے۔ شرم کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے آپ کا کہ کالی مہندی ہے، سرخ مہندی ہے، پیلی مہندی ہے، نیلی مہندی ہے، کیا ہے؟ کہتے جی کہ ختم نبوت میں آپ کی جو تقریر ہو تو ہمیں دیں۔ بھائی یہ جو کیسٹ بیچتے ہیں نا، ان سے مل کے پوچھ لو، ان کو پتہ ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ درس ختم، السلام علیکم، مجھے نہیں پتا کب تقریر کی تھی، کیا کی تھی۔ ان لوگوں کے پاس عنوان ہوتے ہیں، ان سے جا کے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ احرام کے باندھنے کے بعد کون سی چیزوں سے بچیں؟ سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں، شکار نہ کریں، خوشبو نہ لگائیں، اپنی بیوی بھی ساتھ ہو تو اس سے کوئی بے تکلفی والی بات نہ کریں، کوئی شہوت کی نظر نہ ڈالیں، ہر برا کام نہ کریں، ہر حرام کام سے بچیں۔ احرام کا معنی یہی ہے کہ جو حلال چیزیں وہ بھی حرام ہو گئی۔ مسجد اقصی کس نے بنایا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ میں دعا چاہتا ہوں، میرے بچے بے روزگار ہیں، اللہ سب کو روزگار عطا فرمائے۔ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کرو، میرے نبی کا حکم ہے، اور سارے گھر والے جتنا ہو سکے درود شریف اور استغفار، اللہ پاک رزق کے دروازے کھولیں گے۔ میری بچیاں ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، اللہ سب کی شادی کا انتظام فرمائیں، اللہ سب کے رشتے آسان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے گھر میں بچیاں ہیں ان کے مستقبل روشن فرما، سب کو خیر کے اور رحمت کے رشتے نصیب فرما۔ بسم اللہ الواسع جل جلالہ، یا جامع یا جامع یا لطیف، اللہم یسر امورنا و امور بناتنا و بنات المسلمین۔ ہمارا ایک دوست کا بھائی فوت ہو گیا ہے، وہ ہمیں جمعہ کے دن اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اکٹھے ہونا اور جمعراتے ہیں اور یہ سب بدعت ہے۔ ویسے آپ قرآن پڑھیں، دعا کریں، خیرات کریں، وہ منع نہیں ہے۔ میں نے اپنے امی ابو کو عمرے پہ بلایا ہے، اور اگر وہ حج کر کے جائیں الحمدللہ۔ قبر پر اذان دینا بدعت ہے۔
کہتے جی کہ جب قبرستان میں ہمیں حکم ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور کہو تو ان میں گناہ گار بھی ہوتے ہیں، تو گناہ گار سے سلام نہ کرو یار، اس کو تو زیادہ ضرورت ہے سلام کی بیچارے کو. بھائی جو گناہ گار ہے اس کو تو اللہ کی طرف سے سلامتی کی زیادہ ضرورت ہے. کہتے ہیں جی کچھ دوست آئے ہیں، انہوں نے تسبیح اور ٹوپیاں پاکستان میں خرید کر کے لوگوں کو دیں گے، اور کیا کریں، ریال بھر کے کیوں لے جائیں؟ کوئی ضروری ہے کھجور لے جاؤ، زمزم لے جاؤ، نہ دو نہ ٹوپی نہ تسبیح ہے کچھ ہے. اصل ہدیہ زمزم ہے یا مدینے پاک کی کھجور ہے. کہتے جی ہم پاکستان سے آئے ہیں، اجمی مسلمان ہیں ہم، ہماری نماز مکے میں ہو جاتی ہے، اگر تمہاری نماز نہیں ہوتی تو حج کیسے ہو جاتا ہے؟ جن کی مکے میں حرم میں نماز نہیں ہوتی ان کا حج بھی نہیں ہوتا. اللہ کے بندے عقل کرو، سب کی نماز ہوتی ہے، اللہ سب کی قبول فرمائے. ہمارے محلے میں ایک عامل ہے، سورت مزمل کا عمل کرتا ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمیں تو پتہ نہیں. ہمیں نہ عمل آیا، نہ کوئی کامل بنے نہ عامل بنے، بس ہم تو اسی طرح جاہل ہیں. بس اکثر لوگ ٹوپی سر پہ نہیں پہنتے، اللہ ہدایت دے. اگر ہم دوبارہ عمرہ کریں، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی آئے کرو، 1 کرو 100 کرو، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف کرو افضل ہے. عمرے میں اور طواف میں عورت چہرے پہ کپڑا ڈالے، ہاں ایسا ڈالے عمرے میں کہ منہ کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں ذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب آدمی سامنے آتے تھے ہم پردہ گرا دیتے. بہرحال آپ کراچی سے چلے دبئی آئے، دبئی پہ آپ کا بیگ جو ہے وہ نہیں ملا، آپ نے کراچی بھی احرام نہیں باندھا، دبئی بھی احرام نہیں باندھا، جہاز میں بھی نہیں باندھا، احرام جدہ ایئرپورٹ سے باندھا ہے، دم پڑ گئی. کراچی میں تو بیگ کو بنی ہوا تھا، اور 2 چادریں، اگر آپ کو احرام کا درد ہوتا تو 2 چادریں باہر رکھ لیتے نا ہاتھ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مسئلے کا پتہ ہو، جہاز میں بیٹھے ہوئے چادریں نہیں ہیں، وضو کا بھی موقع نہیں ہے، نماز کا بھی موقع نہیں ہے، قمیص نکال لو، بنین نکال لو، وہیں شلوار میں بیٹھے رہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس نیت کر لیں اور جب جتنے اتنے چادریں باندھ لو، سلام علیکم، کوئی بات. لیکن آپ نے چونکہ مسئلہ بعد میں پوچھنا ہے تو اب ایک دم بھریں، آئندہ انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں کریں گے آپ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور بناتنا وأمور المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤزرا يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما.
یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے اللہ ان کو صالح بنا، والدین کے لیے قرۃ عین بنا۔ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، سندھ میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں۔ یا اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے دینی تشخص کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ حضور کے ہر امت کو دین کا داعی بنا۔ یا اللہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، علماء حقہ کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اس عاجز پر بھی، خاندان پر بھی رحم فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریاں ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہیں، شفا عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بھی اپنی رحمت سے بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اجڑے ہوئے دیار کو اپنی رحمت سے آباد فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔